ریکارڈنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سے پیوستہ 15ویں حکایت کا دوسرا حصہ مارز تدریس میں ہے جو سیاہ گوشت کے بارے میں ہے. اس کے آغاز میں ایک جملے آپ پڑھ چکے ہیں اور وہ چوتھے پیریڈ میں پڑھائے گئے ہیں. اب چھٹا پیریڈ اور 15ویں حکایت کہاں سے پڑھنا ہے بھائی؟ دوبارہ ذرا. سیاہ گوش را گفتند ترا ملازمت صحبت شیر بچے وج اختیار افتاد گفت تا فضلہ سیدش بخرم و از شر دشمنان در پناہ سالت او زندگی می کنم. اس کے بعد گفتندش ایک نون کے بازل حمایتش. گفتندش اس سے کہا گیا. پیچھے دیکھیں سیاہ گوش ہے گفتند اور دوبارہ گفتند آیا ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ کہنے والے کون لوگ ہیں. جی وعلیکم السلام. جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا سیاہ گوشرا گفتند اور گفتندش میں لفظ گفتند اصل میں فعل ماضی مطلق صیغہ جمع غائب ہے، لیکن اس صیغے کا ہمیں فاعل چونکہ معلوم نہیں، اس حکایت میں مذکور نہیں، تو اس صورت میں جو کہ یہاں پائی جا رہی ہے فاعل موجود نہیں، تو صیغہ جمع غائب کا ترجمہ مجہول پیرائے میں کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ بات متعدد بار میں آپ کو بتا چکا ہوں. صیغہ جمع غائب کا ترجمہ جب اس کا فاعل تحریر میں موجود نہ ہو تو معروف پیرائے کی بجائے مجہول اسلوب میں کیا جائے گا، یعنی ایکٹیو وائس سے پیسو وائس میں ترجمہ ہوگا. تو گفتندش اس سے کہا گیا. یہ گفتند کے بعد شین اسم ضمیر متصل ہے اور یہ لوٹ رہی ہے سیاہ گوش کی طرف. آگے بولیں جی. اکنون کے بازل حمایت. اکنون یا اکنون یہ دونوں طرح ہے. اکنون اکنون. آگے اکنون کے بازل حمایت. اکنون کے بذل حمایتش در آمدی. در آمدی. اکنون کے بذل حمایتش در آمدی و شکر نعمت. و شکر نعمت. نعمتش اعتراف کر دے. و بشکر نعمت اعتراف کر دی. لشکر جو ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے. لشکر نہیں ہے، لشکر بھی لفظ ہے فارسی میں لیکن اور معنی میں. لشکر اسی معنی میں جس طرح اردو میں آتا ہے لشکر یعنی فوج. تو یہ لشکر کی بجائے بشکر نعمت اعتراف کر دی ہے. بشکر نعمت اعتراف کر دی. آگے در آمدی و لشکر نعمت و بشکر نعمت اعتراف کر دی. چرا نزدیک تر نیائی. چرا نزدیک تر نے آئی. تاب حلقہ خاصانت در آرد. تاب حلقہ خاصانت در آرد. واز بندگان مخلصت. واز بندگان مخلصت شمارت. شمارت. واز بندگان مخلصت شمارت. یہ جملہ بڑا طویل ہے، یہاں تک آتے یہ بقایا رسید ہے. دوبارہ پڑھیں. اکنون کے اکنون کے بذل حمایتش در آمدی. در آمدی. ہاں اب جب کہ تو اس کی حمایت کے سائے میں آ گیا ہے، اب
بعد جب کہ تو اس کی حمایت کے سائے میں آ گیا ہے، درآمدی کے بعد وابا شکر وب شکر نعمت اعتراف کر دی اور اس کی نعمت کا شکر کے ساتھ اعتراف کیا ہے، اعتراف کر لیا ہے، اور اس کے نعمت کا اس کے شکریہ کے ساتھ اعتراف کر لیا ہے۔ آگے چرا نزدیک تر نہیں آئی، تو کیوں اس کے زیادہ نزدیک نہیں آ جاتا؟ تو کیوں پیچھے پیچھے پھر بھی کیوں پیچھے پیچھے رہتا ہے؟ کیوں اس کے زیادہ نزدیک نہیں آ جاتا؟ تاکہ آگے نیائی کے بعد تاب حلقہ یہ خاصانت تاب حلقہ یہ در آردو تاب حلقہ یہ خاصانت در آرد، تاکہ وہ تجھے اپنے خاص دوستوں کے حلقہ میں لے آئے، تاکہ وہ تجھے اپنے خاص دوستوں کے، اپنے خاص لوگوں کے، اپنے خاص ملنے والوں کے حلقے میں لے آئے۔ واہ آردوں کے بعد واز بندگانے مخلصت شمارت، اور تجھے اپنے مخلص خلوص یافتہ، یعنی خلوص رکھنے والے، مخلص کا ترجمہ مخلص ہی کر لیں، تجھے اپنے مخلص بندوں میں، مخلص غلاموں میں شمار کر لے میں سے ایک شمار کر لے، اور تجھے اپنے مخلص بندوں میں سے، غلاموں میں سے ایک شمار کر لے، یا تجھے اپنا ایک مخلص غلام شمار کر لے۔ یہ دوسری تعبیر زیادہ صحیح ہے۔ سر ایک آدمی کتنا ہے؟ ایک اس لیے کہ از بندگان ہے، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، یقی از بادشاہ، یہ از کے بعد جب جمع کا لفظ، یہ عربی سے آیا ہے سر، یہ جملے کا اسلوب فارسی میں عربی سے آیا ہے، تو عربی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، مثلا کہ رأیت رجلا من الرجال، میں نے آدمیوں میں سے ایک آدمی کو دیکھا، یہ تو ترجمہ نہیں ہے نا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، رأیت رجلا من الرجال، رأیت رجلا من الرجال، میں نے آدمیوں میں سے ایک آدمی کو دیکھا، رأیت میں نے دیکھا، رجلا من الرجال ایک آدمی کو۔ اچھا، قال بعض الشعراء، شعراء میں سے بعض نے کہا، نہیں شاعر، کسی شاعر نے کہا یا ایک شاعر نے کہا، یہاں شاعر کی جمع شعراء آتی، تو یہ فارسی میں جو جملہ سازی کا یہ جو اسلوب ہے یہ عربی سے آیا ہے، یعنی اصل میں کیا ہے، وا ترا یکی از بندگان مخلص، ترا یکی از بندگان مخلص، تجھے اپنے مخلص غلاموں میں شمار کر لے، بشمارت شمار کر لے، گن لے۔ اس کی پیچھے ذرا توضیح سمجھ لیں، دوبارہ پڑھیں۔ اکنون اب کے معنی میں، اب اکنون اس کے دو تلفظ ہیں، الف کے نیچے زیر، الف کے اوپر زبر، یہ کبھی قانون بھی آتا ہے، اکنون یا قانون، اکنون، اکنون، قانون، تینوں طرح سے۔ اب ابھی کے معنی میں، اکنون کے بعد کیا ہے کہ یہ بذل حمایتش تر آمدی، یہ اصل میں بذل حمایتش در آمدی اصل ہے در ذل حمایتش آمدی، آمدی آمد سے، آمد تو آ گیا، تو آیا، فعل ماضی مطلق، صیغہ واحد حاضر، در میں ذل سایہ، حمایت، حمایت کا ترجمہ حمایت اس کی حمایت کے سائے میں، در ذل حمایت، حمایت کے سائے میں، در ذل حمایتش اس کی حمایت کے سائے میں، آمدی تو آ گیا ہے۔ یہ بھی فارسی جملے کا ایک اسلوب ہے
کہ آپ در کو شروع میں لانے کی بجائے در کو آخر میں لے جاتے ہیں. پھر جملہ کیسے بناتے ہیں؟ بذل حمایتش در آمدی. اس کی سادہ ترین مثال ہے او در مسجد، زید در مسجد آمد. زید در مسجد آمد، زید مسجد میں آ گیا. تو دیکھیں مسجد کے ساتھ در سیدھا سادہ جملہ ہے، لیکن اس کو دوسری طرح کیسے بنائیں گے؟ زید بمسجد در آمد، زید بمسجد در آمد. بس دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. زید در مسجد آمد یہ زیادہ رواں ہے اور زیادہ یہ تیز ہے اور عامیانہ، لیکن زید بمسجد در آمد اس میں ذرا ٹھہراؤ ہے اور پروٹوکول ہے، یہ تھوڑا خاص ہو. زید بمسجد در آمد زید در مسجد آمد سے زیادہ خاص ہے. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، فاش گویم انچ در دل مزمرس، ان کتابی نیست چیزی دیگرس. میں فاش کہوں اس سے تجھے صاف بتاؤں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ان کتابی، یہ قرآن ان کتابی نیست چیزی دیگرس، یہ قرآن کوئی یہ کتاب نہیں بلکہ یہ کوئی اور ہی شے ہے. چن بجان در رفت چوں دیگر شود، جب یہ جان میں چلی جائے، جان کے اندر چلی جائے، چاں دیگر شود، جان اور ہو جاتی ہے، جہاں کوئی دوسری چاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. جہاں جب اور ہو جائے تو پھر دنیا بدل جاتی ہے، دنیا اور ہو جاتی ہے. تب دیکھیے چن بجان تر رفت، اصل میں ہے چن در جان رفت. جب در جان، جان میں در جان رفت وہ چلا گیا، تو وہ اصل تو ہے در جان رفت، وہ جان کے اندر چلا گیا، وہ روح میں چلا گیا. لیکن اسے دوسری طرح بجان در رفت اس انداز میں ادا کر لیا گیا ہے، تو یہ زیادہ شاندار جملہ ہے. تو یہاں سعدی نے اسی اسلوب پہ شاندار جملہ پیش کیا ہے کہ کیا ہے؟ اکنون بذل حمایتش در آمدی. وضاحت ہو گئی. آگے کیا لکھا ہے؟ وب شکر نعمتش اعتراف، وب شکر نعمتش، نعمت اکیلا، نعمتش، ہاں، اور اس کی نعمت کا، اس کی عطا کا شکر کے ساتھ اعتراف بھی کر لیا ہے. تو نعمتش اس کی نعمت، اس کی عطا، تو شکر نعمتش اس کی عطا کا شکر. وب شکر نعمتش اعتراف کر دیا. یہ اعتراف بس شکر کردن ہے، یعنی شکر کے ساتھ اعتراف نعمت کردن، شکر کے ساتھ نعمت کا اعتراف کرنا. تو اعتراف کر دی، یہ پھر فعل ماضی مطلق واحد حاضر کا صیغہ ہے. آگے بولیے. چرا نزدیک تر، چرا کیوں، کس لیے؟ ہاں، کس لیے کے بعد کیا ہے؟ نزدیک تر. نزدیک قریب کے معنی میں نزدیک تر اور قریب آ جاتا، تو کیوں نہیں اس کے اور قریب آ جاتا؟ اور قریب یا زیادہ قریب کسی طرح ترجمہ کر لیں. یہ تر ترین سپرلیٹو ڈگریز کے لفظ ہیں اور موازنہ کے لیے تر آتا ہے، یعنی نزدیک سے نزدیک تر. آگے بولیے. نہیں آئی، یہ اصل میں آمدن سے فعل مضارع منفی صیغہ واحد ہاں حاضر ہے. نہیں آئی فعل یعنی فعل مضارع منفی ہے، صیغہ واحد حاضر. نہیں آئی، تو نہیں آتا، تو نہیں آئی کہ تو نہ آئے. جی آگے. تاکہ بحلقہ خاصانت، یہ جو ہے نا خاصانت، یہ جو تے ہے یہ ترا کے معنی میں ہے. یہ تے اسم ضمیر متصل ہے، صیغہ
واحد حاضر. اچھا حلقہ خاصان خاص لوگوں کا حلقہ، خاص لوگوں کا دائرہ. تجھ کو خاص لوگوں کے دائرے میں در آرد، یہ بالکل اسی طرح ہے. در حلقہ خاصان آرد، وہ تجھے خاص لوگوں کے اپنے دائرے میں لے آئے، خاص لوگوں کے حلقے میں لے آئے. آرد ابردن سے فعل مضارع. جی بھائی آگے. وَأَذْ بندگان مخلصت شمارت، وَأَذْ بندگان، مخلصت ہاں، اور اپنے مخلص غلاموں میں یہ مخلصت کے بعد تورا کے معنی میں تجھ کو شمارد شمار کر لے. یہ شماریدن سے فعل مضارع ہے. شماریدن شمار کرنا، گننا. تو شمارد گن لے، شمار کر لے. یہ فارسی سے اردو میں رائج ہے. جی آگے کیا ہے؟ آگے گفت، گفت اس نے کہا، ہم چنن یعنی سیاہ گوش نے کہا، ہم چنن از بطش او از ایمن بطش او ایمن نیستن. اس طرح تو میں اس کی پکڑ سے محفوظ نہیں ہوں. اس طرح تو میں اس کی بھی پکڑ سے محفوظ نہیں. ہم چنان اس طرح، اسی طرح. یہ کبھی لفظ اسی طرح آتا ہے اور اسی طرح کے معنوں میں بھی اسی طرح یا اسی طرح، یہ ہمارے استعمال کے الفاظ ہیں. یہ ہم چنان کا ترجمہ، یہ ہم چنان کبھی ہم چنین آتا ہے اور کبھی ہم چنان. اس طرح تو میں اس کی بھی پکڑ سے محفوظ نہیں ہوں. جی تو ایمن محفوظ، نیستن میں نہیں ہوں. اور بطش پکڑ. اچھا یہاں پکڑ کا لفظ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ ترجمہ کیا ہے. قرآن پاک میں ہے ان بطش ربی کا لشدید، تیرے رب کی پکڑ تو بڑی سخت ہے. تیرے رب کی پکڑ تو بڑی سخت ہے. اچھا یہاں سے یہ اصل لفظ ہے بطش یبطش. بطش اس نے سخت گیری کی، اس نے اچھی طرح پکڑا، یعنی سزا میں پکڑا. بطش یبطش وہ پکڑتا ہے، پکڑے گا. سزا میں پکڑتا ہے، پکڑے گا. تو یہیں سے بطش یبطش حملہ کرنے کے معنی میں بھی ہے. بطش یبطش، بطش کے بعد علی کی پرپوزیشن آئے تو بطش یبطش، بطش علی فلان، اس نے فلان پہ حملہ کر دیا. یبطش وہ فلان پہ حملہ کرتا ہے، کرے گا، ماضی و مضارع. تو یہ بطش سادی نے عربی سے، اور عربی کا چلن اس وقت بہت زیادہ تھا ایران میں. سادی کی نثر سے اندازہ ہوتا ہے. جس طرح ہماری اردو میں انگریزی کا چلن بہت زیادہ ہے. ہمیں ہماری زبان میں اردو کے اچھے الفاظ موجود ہیں، لیکن ہم انہیں چھوڑ کے ہم انگریزی الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کا تاثر دینے کے لیے. تو یہی کچھ کسی زمانے میں ایران میں عربی کے حوالے سے ہوتا تھا کہ وہاں عربی میں عالم ہونا، عربی کا بہرے بے کرا ہونا بڑی بات تھی. تو جو لوگ عربی کے عالم ہوتے تھے وہ پھر اپنی گفتگو میں خواہ عربیت لے لیتے تھے. اچھا تو یہ بطش ہم چنو، اس طرح تو میں بھی اس کی، اس طرح تو میں اس کی پکڑ سے بھی محفوظ نہیں ہوں. ہم چنا نہیں ہوں یا نہیں رہ سکتا، نہیں ہوں، نہیں رہ سکتا. یہ مفہوم ہے، آپ اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ترجمے کو اس طرح مرتب کروں کہ وہ الفاظ سے بھی قریب تر ہو، وہ محاورے کے بھی مطابق ہو. اس طرح تو میں اس کی بھی پکڑ سے محفوظ نہیں ہوں، یہ بات ہے. تو یہ ترجمہ اسی طرح ہونا چاہیے. بالکل نہیں رہ سکتا جو ہے نا، یہ رہ سکتا مفہوم ہے. نیست یہ است ہوتا ہے کے معنی ہے. شاباش، مجھے اچھا لگا کہ یہ آپ پوچھتے ہیں. آپ جو کچھ پڑھ چکے ہیں دوبارہ جب پڑھتے ہیں تو اپنے پہلے پڑھے ہوئے کا اطلاق کرتے ہیں. جو بچہ
جو کچھ پڑھ چکا ہے اور اس کی یادداشت میں ہے وہ مزید پر جب اس کا اطلاق کرتے ہوئے پڑھنا چاہتا ہے تو بہت اچھا سیکھتا ہے. تو نیست نہیں ہے، یہ است سے نیست منفی ہے، تو استم سے منفی متکلم یہ ہے نیستم. میں نہیں ہوں، ہستم اگر نیرغم، میں چلتی رہوں تو میں ہوں. موج کہتی ہے ساحل افتادہ کہ ہستم میں ہوں، ہستم اگر نیرغم میں چلتی رہوں، کرنا روم نیستم، اور اگر میں نہ چلوں تو نہیں ہوں، نیستم نہیں ہوں. تو اس طرح تو میں اس کے بھی حملے سے، اس کے بھی گرفت سے محفوظ نہیں ہوں. تو یہاں بطش کا ترجمہ حملہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس طرح تو میں اس کے بھی حملے سے محفوظ نہیں. جی بھائی آگے شعر ہے، اگر 100 سال گبر اگر 100 سال گبر آتش فروزت، یہ شعر ہے اگر 100 سال گبر آتش فروزت. جی ہاں، قبر یعنی آتش پرست اگر 100 سال بھی آگ جلائے، اگر 100 سال گبر آتش فروزت. جی اگر یک دم درو ہاں بسوزت. ہاں، اگر یک دم درو کیا ہے، اگر یک دم درو افتد بسوزت، اور اگر وہ یکدم اس میں آ پڑے، اس میں جا پڑے، بسوزت تو وہ اس کو جلا دے گی، اس کو جلا دے گی. اچھا وہ اس کو جلا دے گی، اچھا وہ جل جائے گا. یہ سوختن لفظ ہے. چلیں یہ پہلے ذرا ترتیب سے وضاحت کرتے ہیں. یہ جو گبر ہے یہ آتش پرست کے معنی میں، ایران کا اسلام سے قبل مذہب آتش پرستی تھا. جی اگر 100 سال مرکب عددی ہے، 100 کے معنی میں، اور عدد ہے، اور سال معدود ہے، یعنی وہ اسم جس کو ہم گنتے ہیں وہ معدود شمار ہوتا ہے. تو یہ مرکب عددی ہے 100 سال. 1 2 سے 4 کی گنتی ہے. تو ظاہراً کوئی شے گنتے ہیں، مثلا 1 کتاب 2 قلم. میں نے بتایا تھا، دوہرا دیتا ہوں کہ عربی اردو کے برعکس گنتی کا عدد جو بھی ہو، معدود یعنی جسے ہم گنتے ہیں وہ لفظ ہمیشہ واحد رہتا ہے. جیسے 100 ہے، ہم کہیں گے 100 کتابیں، ایرانی کہیں گے 100 کتاب. اچھا یہاں سال 100 سال گبر اگر آتش فروزت آگ جلائے. یہ فروزت جو ہے یہ افروختن سے، افروختن مصدر سے فعل مضارع ہے. تو افروختن کا بھی الف کبھی کبھی ضرورت شعری میں حذف ہو جایا کرتا ہے. تو افروختن جلانا، افروخت اس نے جلایا، افروزت وہ جلائے. اس کے بعد کیا ہے؟ آگے پھر چوتھا جزء ہے، نہیں اگر یک دم، کیا لکھا ہے؟ اگر یک دم یکدم کا مطلب یکدم. درو افتد اس میں، یہ در او ہے اصل میں، اس میں او کی ضمیر آتش کی طرف جا رہی ہے. تو افتد جا پڑے، افتادن سے فعل مضارع افتد جا پڑنا، افتادن جا پڑنا، افتاد پڑا یا جا پڑا. اور افتد فعل مضارع آ پڑے یا جا پڑے، یہ تناظر یعنی قرینہ سیاق و سباق اس کا تعین کرے گا. افتد کے بعد بسوزت تو وہ جل جائے گا. یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ وہ جل جائے گا، کیونکہ جو لفظ ہے سوختن، سوختن کا معنی جلنا بھی ہوتا ہے اور جلانا بھی. سوختن جلنا اور سوختن جلانا کہ اور اس سے فعل مضارع سوزت، اور اس سے سوز، جاں سوز جاں کو جلانے والا، دل سوز دل کو جلانے والا، سوختہ جلا ہوا، کئی ایک الفاظ آ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد سر یہ
افتد کو افتد بھی افتد نہیں پڑھنا، اسے افتد پڑھنا. یہ استادن اور افتد فعل مضارع. انہوں نے افتد لکھا. افتد انہوں نے صحیح نہیں لکھا، یہ افتد. جی آگے بولیے. افتد کے ندیم حضرت سلطان را. افتد ہو سکتا ہے یعنی اتفاق افتد، یہ بھی یعنی یہ اصل میں افتد سے پہلے اتفاق استادن، اتفاق پڑھنا تو اتفاق افتد. کبھی یہ بھی اتفاق ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں افتد یہ آپ اسے اتفاق افتد سمجھ لیں. اچھا کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یہ ایسا اتفاق ہوتا ہے. افتد کے بعد کیا لکھا ہے؟ افتد کے ندیم حضرت کہ سلطان را. ندیم حضرت سلطان را ضرب بھی آیا کہ حضرت سلطان یعنی علی قدر بادشاہ کے مصاحب کے لیے مال آئے. یعنی بادشاہ کے علی قدر بادشاہ سلامت حضرت بادشاہ حضرت سلطان کے ندیم یعنی مصاحب کو زر بھی آئے، مال آئے. زر مال دولت آئے کے لیے دولت آئے. آگے کیا ہے؟ باشد کے سر برابر وہ باشد. اور کبھی یہ اتفاق بھی ہوگا باشد، اور کبھی یوں بھی ہوگا باشد ہوگا یا ہوتا ہے. باشد جی کے سر برابر کہ بحکمہ سر برابر اور سر چلا جائے. مال آئے. کبھی یہ اتفاق ہوتا ہے گاہی یا گہی اتفاق افتد کہ ندیم حضرت سلطان را زر بھی آئے کہ بادشاہ سلامت کے مصاحب کے لیے کہیں سے یعنی اس کی طرف سے بادشاہ کے انعام و اکرام سے مال آ جائے. اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے باشد ہوتا ہے کہ سر برابر بادشاہ کے غیظ و غضب میں اس کا ساری چلا جائے، سر چلا جائے. اس میں آید اور رود کا ایک خوبصورت تناظر ہے. آید آنا سے آمدن آنا اور آید فعل مضارع اور رود رفتن جانا اور اس سے رود فعل مضارع اور آنا جانا یہ متضاد ہیں. تو حافظ نے سعدی نے یہاں جو جملہ پیش کیا ہے اس میں صنعت تضاد ہے. صنعت تضاد شعر و ادب کی بلیغ صنعت ہے. مجھے اپنے جو ہے نا وہ شعر یاد آ گئے. فارسی میں نے ایک غزل لکھی تھی کسی زمانے میں، وہ چھپی ہوئی ہے. زرین نگار آمد و زرین نگار رفت. زرین نگار سونے جیسا محبوب آمد آیا، زرین نگار رفت سونے جیسا محبوب چلا گیا. زرین نگار آمد و زرین نگار رفت، یہ آمد اور رفت ایک دوسرے کے متضاد ہیں. گوئی بہار آمد و بابرگ و بار رفت، یعنی وہ یوں آیا چلا گیا جیسے گوئی بہار آئی اور برگ و بار سمیت چلی گئی. گوئی بہار آمد و بابرگ و بار رفت. اور اس میں آگے ہے ہرگاہ نار عشق دل یار را بسوخت، جب بھی نار عشق کی آگ نے دوست کے دل کو جلایا. یار را بسوخت دوزخ بکار آمد و جنت ذکار رفت. دوزخ کام آ گئی، جنت بیکار ہو. دوزخ ظاہر ہے وہ دل جلن کے حساب سے وہ دوزخ ہے اور جنت اس صورت میں بیکار ہو گئی. خیر یہ آمد اور رفت صنعت تضاد ہے. اسے شعراء نے اپنے شعروں میں مختلف اہتماموں سے اور نثر میں سعدی کے ہاں یہ صنعت تضاد مختلف گوناگوں اہتماموں کے ساتھ مارز تحریر میں آئی ہے. تو بے آیت برابر اس کے بعد کیا ہے؟ حکما گفتاند اور حکما نے سمجھدار لوگوں نے کہا ہے
پختہ اند فعل ماضی قریب صیغہ جمع غائب. آگے بولیے. التلون تب پادشاہ از تلون طبع پادشاہان پر حضر باید پر حذر باید بودن کہ بادشاہوں کے مزاج کی رنگا رنگی سے، مزاج کے رنگ بدلنے سے پر حذر باید بودن احتیاط میں رہنا چاہیے، پر احتیاط رہنا چاہیے، احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے. تو باید بودن ہونا چاہیے، حذر احتیاط، تو پر حذر یہ ہے با احتیاط، احتیاط سے پر. اچھا. از تلون طبع بادشاہان، بادشاہوں کے مزاج کے تلون از سے، تلون کیا ہے؟ رنگ بدلنا. بادشاہوں کے مزاج کے رنگ بدلنے سے خود کو محتاط رکھنا چاہیے، خود کو بچا کے رکھنا چاہیے. جی اچھا، یہاں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ ذرا حسرت صاحب والا ترجمہ پڑھیں. یہاں مجھے لگتا ہے کہ طبع کا ترجمہ یہ بعض مترجمین نے فطرت کیا ہے، بادشاہوں کی فطرت کے تلون. یہ جو تلون بھی ایک صنعت ہے، صنعت علم بدی. کہ آپ شعر اس انداز سے کہتے ہیں کہ اسے دو بحروں میں پڑھا جا سکے. سر انہوں نے بھی تلقن مزاجی لکھا تلون مزاجی یس سر. یہ ٹھیک ترجمہ ہے، یہ صحیح ہے. وہ معین فارسی میں فطرت، طبع کا ترجمہ فطرت لکھا ہوا ہے تو وہاں فطرت نہیں بنتا. تلون مزاجی طبع، اس کا ترجمہ کبھی فطرت بھی ہوتا ہے، کبھی طبیعت ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ یہاں مزاج بالکل درست ہو گیا. تو تلون مزاجی، مزاج کا رنگ بدلنا. اچھا ٹھیک ہے، آگے بولیے. کہ وقتی بسلامتی کہ وقتی بسلامتی، برنجند کہ وقتی بسلامی برنجند، کہ وہ کبھی کسی سلام سے ناراض ہو جاتے ہیں، کسی سلام سے رنج میں آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. کہ وقتی کسی وقت، بسلامی کسی سلام پر، برنجند ناراض ہو جاتے ہیں. رنجیدن ناراض ہونا، رنج میں آنا. ہاں، کبھی تو دل سے قدورت مٹا کے مل ظالم، کہ اب تو ایک زمانہ ہوا ہے رنجش کو. تو رنجیدن سے رنجید فعل ماضی اور رنجد فعل مضارع اور رنجش حاصل مصدر. رنجند یہاں فعل مضارع صیغہ جمع غائب ہے، برنجند. آگے و دیگر وقت و دیگر اور پھر کبھی اور کسی وقت. دوسری بات، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سلام پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور دوسرا وقت وہ ہوتا ہے دیگر، پھر کبھی. دیگر پھر کبھی، دوسرا وقت وہ ہوتا ہے. کوئی سا ترجمہ یہاں صحیح ہوگا. وہ دیگر پھر وقت بدشنامی دیگر وقت، اور دوسرے وقت کسی اور وقت پہ. دیگر یعنی وقت دیگر کسی اور وقت. دیگر آگے کیا ہے؟ وقت بدشنامی خلعت ہاں، بدشنامی خلعت، ببخشند. مثل دہند و آبود دہند. ہاں، خلعت دہند. اور کسی دوسرے وقت وہ گالی پر بھی خلعت دے دیا کرتے ہیں. خلعت یعنی انعام کے لباس، بالکل لباس فاخرہ. خلعت دہند دے دیتے. تو یہ دہند تادم سے پیر بنارے، اور دشنام گالی. پیچھے ہے سلامی اور یہاں ہے دشنامی. تو اس کے ساتھ جو یا ہے وہ یا وحدت. کسی سلام، کوئی سلام، دشنام کسی گالی، کوئی گالی کے معنی میں. جی بھائی آگے. ورداند اور یہ لایا گیا ہے، یعنی بیان کیا گیا ہے، یعنی بیان در ورداند، یعنی بیان میں لایا گیا ہے. جی
و اگردہ ان کے ظرافت بسیار کردن. اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ ظرافت سے بسیار کردن زیادہ شوخی کرنا. جی بھائی کیا ہے بسیار کردن ہنر ندیمان. ہنر ندیمان نیست. ہنر ندیمان است است ہے یا نیست ہے؟ است. آپ سب کے پاس یہ رہبر فارسی ہے. اچھا وہ آپ کے پاس توجہ یہ دیکھیں بھائی ذرا کیا لکھا ہے. ظرافت ظرف سے ظرافت ہے یعنی دل لگی کی باتیں کرنا یعنی ہنسنا ہنسانا یہ ظرافت ہے. یعنی ہنسنے ہنسانے کی باتیں کرنا ہنر ندیمان است مصاحبوں کا فن ہے. ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی ہو. ہنر ندیمان است. ہنر ندیمان است ٹھیک ہے. تو ظرافت ہنسنا ہنسانا یعنی شوخی. ہنر ندیمان است. ندیم ندیمان ندیم کی جمع ندیم مصاحب ساتھ بیٹھنے والا. اچھا تو ہنر ندیمان است مصاحبین کا فن ہے. جی بھائی آگے شوخی مصاحبین کا فن ہے. آگے وعیب حکیمان. وعیب حکیمان اور داناؤں کا عیب. شوخی یعنی یہ ہنسنا ہنسانا شوخی. اس کے لیے شوخی زیادہ اچھا کرتے ہیں. جی سر شوخی یہ مصاحبوں کا شاہی مصاحبوں کا ہنر ہے فن ہے. لیکن دانشور لوگوں کا سمجھدار لوگوں کے لیے یہ عیب ہے ہنر نہیں. جی شعر آ گیا. شعر یہ بس اس پہ پوری ہو جائے گی ایک آیت. جی سر. جی ذرا یہ شعر سن لیں بھائی توجہ. جی تو برسر قدر خویشتن باش و وقار. تو برسر قدر خویشتن باش و وقار. تو اپنی قدر پہ قائم رہ. تو اپنی قدر اور اپنے وقار پہ قائم. تو اپنے قدر و وقار پہ قائم رہ. برسر حرف بودن اپنی بات پہ قائم رہنا. برسر قدر و وقار بودن اپنے قدر اپنے وقار پہ قائم رہنا. تو اپنے وقار و قدر پہ قائم رہ. تو برسر قدر خیش باشو. دوبارہ پڑھو گے. تو برسر قدر خیشتن باشو وقار. یہ ربائی کا وقت ہے. تو اپنی وقار اور اپنی قدر پر قائم رہ. آگے کیا لکھا ہے توجہ بھائی. یہ نوٹس بن رہے ہیں. جی ایک منٹ میں ابھی کچھ نہ باتیں آپس میں ذرا بات توجہ سے سن لیں. بازی و ظرافت بندیمان. بازی و ظرافت بندیمان بگزار. اور شوخی کھیل اور شوخی مصاحبوں پر بگزار چھوڑ دے. بگزار فعل امر ہے اور پیچھے باش بھی فعل امر ہے. باش باشد سے فعل امر ہے اور ادھر ہے بگزار گزارت سے گزارت گزاشتن سے گزارت گزارے اور آگے فعل امر بگزار چھوڑ کے.